ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آمنا ایمان لائے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، اتارا گیا، الیہ آپ کی طرف، من ربہ آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ آمن الرسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربہ آپ کے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون اور سب ایمان والے بھی ایمان لائے اس پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ایمان والے بھی ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کلن سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی کی ذات پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر۔ کل آمنا سب کے سب ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق اور نہیں ہم فرق کرتے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احد کسی ایک کے بھی، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احد کسی ایک کے بھی، من رسلہ اللہ کے رسولوں میں سے، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ایمان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کیا ہے؟ فرق کرنا کیا ہے؟ کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا۔ جیسے دنیائی یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتی، جیسے دنیا عیسائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتی، لیکن ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا اور ایمان والے یہ بھی کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، اللہ کے احکامات کو سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اس پر عمل بھی کیا۔ ہم نے اللہ کے احکامات کو سنا، وَأَطَعْنَا اور اس پر عمل بھی کیا، اطاعت کی۔ غفرانک ہمیں بخش دیجئے، ربنا اے ہمارے پروردگار،
غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، وَإِلَيْكَ، اور آپ ہی کی طرف، المصیر، ہمیں لوٹ کر آنا ہے، وَإِلَيْكَ المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف، لا نہیں، یکلف بوجھ ڈالتے، اللہ اللہ تعالی، لا یکلف اللہ اللہ تعالی بوجھ نہیں ڈالتے، نفساً کسی جان پر، الا مگر، وسعها اس کی طاقت کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ خلاصہ ہے پورے دین کا۔ کیا؟ سورہ بقرہ میں تقریباً دین کا بڑا حصہ بیان ہوا ہے، احکامات بیان ہوئے ہیں، عقائد بیان ہوئے ہیں، مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ جتنے احکام ہیں، یہ جتنی عبادات ہیں، چاہے معاملات ہیں، چاہے معاشرت ہے، چاہے سیاست ہے، چاہے عدالت ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ نے جو حکم دیے ہیں، احکام دیے ہیں، دین دیا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لیے کرنا ممکن نہ ہو۔ لا یکلف اللہ، بس اوقات انسان کہتا ہے یہ مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ کے ان حکموں پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے حکم دیا ہی نہیں وہ جس پہ عمل نہ ہو سکے، میں نے انسان کے اوپر وہ حکم لاگو کیا ہی نہیں ہے جس حکم کو انسان اٹھا نہ سکے۔ لا یکلف اللہ، نہیں بوجھ ڈالتے اللہ تعالی، نفساً کسی جان پر، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ لہا، اب انسان کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، لہا ما کسبت جو انسان نے کیا اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، لہا ما کسبت جو انسان نے عمل کیا اچھائی کا، بھلائی کا، خیر کا، اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، وعلیہا، اور بوجھ بھی آدمی پر ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا، یعنی جو برائی کی، جو گناہ کیا، جو غلط کیا، تو اس کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ لہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی نیکی کوئی اور چرا کے لے جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے گناہ کا وبال اس کو بھگتنا پڑے۔ اللہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں، کوئی کسی کی نیکی چرا کر لے جا نہیں سکتا، اور کوئی اپنا گناہ کسی دوسرے کے اوپر لاد نہیں سکتا۔ دنیا عیسائیت کے ایک بہت بڑے عقیدے کی تردید ہے اس میں۔ دنیا عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے، اس کا نام ہے عقیدہ کفارہ۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ لوگ کرتے ہیں اور اس کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، کیوں؟ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے ان کا عقیدہ، ان کا قول، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے اس غلطی کا کفارہ بن گئے، ازالہ بن گئے۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں اللہ نے منع فرمایا درخت کا پھل نہیں کھانا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ختم ہو گیا وہ معاملہ۔ انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور یہ معافی بار بار قرآن کریم میں بیان ہوئی، لیکن دنیا عیسائیت کہتی ہے نہیں، غلطی ان سے ہوئی اور کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا۔ اسی طرح گناہ ہم کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر دے گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لہا ما کسبت، اچھا کام کرے گا تو آدمی کو اس کا صلہ ملے گا، اور برا کام کرے گا تو سزا بھگتے گا، سزا بھگتے گا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ غلط کام کوئی اور کرے، سزا کوئی اور بھگتے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ بنا ہوا ہے،
کرے کوئی بھرے کوئی. یہ دنیا کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وعلیہا مکتسبت, جو وہ کرے گا وہی بھرے گا. ربنا, اے ہمارے رب. اب یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں آگے. ربنا, اے ہمارے رب. لا, نا. تو آخذنا, ہماری پکڑ فرمانا. لا تو آخذنا, ہماری پکڑ نہ فرمانا. ان, اگر. نسینا, ہم سے بھول ہو جائے. او, یا. اخطأنا, ہم کوئی کام غلطی سے کر جائیں. ہم سے بھول ہو جائے یا ہم کوئی کام غلطی سے کر جائیں, یا اللہ اس پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا. یہ دعا سکھائی گئی. ایک دعا یہ ہے, اے اللہ جو ہم سے غلطی سے ہو جائے اس پر ہماری پکڑ نہ فرمانا, اور جو بھول کے ہو جائے اے اللہ اس پر بھی ہماری پکڑ نہ فرمانا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے رفع عن امتی الخطأ والنسیان, جو کام بھول کے ہو جائے, جو کام غلطی سے ہو جائے, اللہ نے میری امت سے اس کا گناہ ہٹا لیا ہے. اللہ نے میری امت سے اس کا گناہ ہٹا لیا ہے, اس پر گناہ نہیں ہوگا. ہاں, دنیا کا کچھ ضابطہ اصول ایسا ہے کہ دنیا کے ضابطے اور اصول کے لیے اس کو دنیا میں کوئی کفارہ یا کچھ نہ کچھ سزا بھگتنی پڑے گی. جیسے ہم 5ویں پارے میں پڑھیں گے, ایک قتل خطا ہوتا ہے. غلطی سے اگر کسی شخص سے قتل ہو جائے, ارادہ نہیں ہے, نادانستگی میں ہو گیا, تو اللہ تعالی کی طرف سے آخرت کی ہر سزا سے بری ہے وہ. لیکن دنیا کا ایک اصول یہ ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ کفارہ, کچھ نہ کچھ دیت لازم ہوگی. یہ دنیا کا اصول ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں لوگ اس کی آڑ میں غلط کام کرنا شروع کر دیں. لہذا دنیا کی حد تک تو کچھ نہ کچھ کفارہ اور دیت رکھی گئی ہے, لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ شخص قتل جیسے جرم سے بری ہے. غلطی سے ہوا, اس سے اس کا ارادہ نہیں تھا. تو جو کام بھول کے ہو جائے, اسی لیے آپ دیکھیں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے, اس کو نہیں یاد رہا, روزے کی حالت میں اس نے کھا لیا پی لیا, تو نہ صرف یہ کہ گناہ کوئی نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ بھی برقرار ہے. اس کا روزہ بھی برقرار ہے کیونکہ اس نے بھول کے کھایا. اسی طرح غلطی سے بسا اوقات کوئی کام ہو جاتا ہے, تو یا اسی طرح کوئی شخص نماز کا وقت ہوا, اس کو یاد ہی نہیں رہا, وہ کسی ایسے کام میں الجھ گیا کہ اس کے ذہن سے نکل گئی. نماز کا وقت ہو گیا, نماز نکل گئی ہے, بعد میں نماز پڑھ لے, اسے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بھول کے, اگر واقعتاً بھول کے ہوا ہے, تو غلطی سے کوئی کام ہو جائے یا بھول کے کوئی کام ہو جائے تو اس کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا یا عذاب نہیں ہے. ربنا لا تؤاخذنا, اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑ نہ فرمانا. ان نسینا, اگر ہم سے بھول ہو گئی, او اخطأنا, میں اردو محاورے کے مطابق ترجمہ کرنے لگا ہوں, یا ہم سے چوک ہو گئی. بھول چوک ہماری اردو کا محاورہ ہے, وہ یہیں سے بنا ہے. بھول چوک یہ ہماری اردو کا, اللہ ہم سے بھول چوک ہو جائے اس پر ہماری پکڑ نہ فرمانا. ربنا, اے ہمارے رب. ولا تحمل, نہ ڈالنا, ولا تحمل, نہ ڈالنا, علینا, ہم پر, اسرن, بوجھ, سخت احکام, مشکل احکام. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا, کما, جیسا کہ, حملتہ, آپ نے بوجھ ڈالا, علی الذین, ان لوگوں پر, من قبلنا, جو ہم سے پہلے تھے. یا اللہ جیسا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے والوں پہ ڈالا ہم پہ نہ ڈالنا. اس سے مراد وہ مشکل احکامات ہیں جو پہلی امتوں پر تھے. تو دعا یہ کروائی جا رہی ہے کہ
کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی. اور قبول کیسے فرمائی کہ پچھلی امتوں کے جو سخت احکام تھے اللہ نے اس امت سے ہٹا دیا. مثال کے طور پر پچھلی امتوں میں خاص طور پر یہود میں، بنی اسرائیل یہود میں چربی مطلقاً حرام تھی. چربی حرام تھی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے چربی کو حلال کر دیا. چربی کو اس امت کے لیے حلال کر دیا. پچھلی امت میں اگر لباس ناپاک ہو جاتا تھا، اس پر غلاظت لگ جاتی تھی، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس غلاظت والی جگہ کو کاٹ دو. دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرمائی، دھو لو دھو لو. پچھلی امت کے لیے مشکل حکم یہ تھا جسم کے جس حصے پر گندگی لگی ہے اس کو کھرچو. اس امت کے لیے یہ ہے صاف کر دو، کپڑے سے صاف کر دو، صاف ہو گیا. پچھلی امت کے لیے سخت حکم یہ تھا کہ آپ کی عبادت صرف اپنی عبادت گاہ کے اندر ہو سکتی ہے، باہر کہیں عبادت نہیں ہو سکتی. اس امت کے لیے آسانی یہ ہے زمین کے جس مرضی کونے اور خطے میں عبادت کرو، تمہارے لیے جائز ہے. پچھلی امت کے لیے سخت حکم یہ تھا عبادت والے دن اور کوئی کام جائز نہیں، صرف عبادت. اس امت کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ عبادت کا تھوڑا سا مخصوص وقت ہے، ہفتے میں ایک دن نا، جو جمعہ کا دن ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں آپ کے لیے کام کاج، خرید و فروخت سب حرام ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد جائز. تو ربنا اس طرح کے بہت سارے احکامات ہیں. ربنا لا تؤاخذنا، بنی اسرائیل پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ ان میں سے جو شخص کوئی گناہ کرتا تھا، فرشتے وہ گناہ اس کے دروازے پہ لکھے جاتے تھے اور پورا معاشرہ دیکھتا تھا اس کو کہ یہ بندہ یہ حرکت کر کے آیا. ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا. اس امت پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. اس امت پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یا اللہ نہ ہم پر بوجھ ڈالیے، کما حملتہ، جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیں، ولا تحملنا، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھائیں، ما لا طاقت لنا بہ، جس کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں. یا اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے جس کے اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. چنانچہ دیکھیں نمازیں 50 فرض ہوئی اور 50 مشکل تھی. اللہ پاک نے ان 50 کو 5 تک محدود فرما دیا اور وعدہ فرمایا کہ 5 پر ثواب 50 کا ہی ملے گا. اب روزے کی حالت میں شروع میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات کو اگر سونے سے پہلے کھا پی لیا تو ٹھیک ہے، خدا نخواستہ ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ آنکھ لگ گئی تو اب کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو بسا اوقات 24 اور بسا اوقات 36 گھنٹے تک روزہ چلتا تھا. لوگ بیمار پڑنا شروع ہو گئے، لوگوں کی جان پر بن گئی. تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جس کے اٹھانے کی ہم میں ہمت نہ ہو. ایسا بھی تھا کہ بسا اوقات ایسا بھی تھا کہ آپ کے لیے صرف اتنا مال رکھنا جائز ہے کہ بس آپ زندہ رہ سکیں اتنا بھی. اور اس امت کے لیے یہ ہے حلال ہے، جائز ہے، جتنا مرضی رکھ سکتے ہو، جتنا مرضی. اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے بس 3 وقت کا کھانا ہو جائے یا 2 وقت کا کھانا ہو جائے اور 2 جوڑے ہو جائیں تمہارے لیے، بس زندگی گزر جائے گی. لیکن اللہ پاک نے بہت آسانی اور نرمی فرما دی. تو ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں. واعف عنا، اور درگزر فرمائیے ہم سے. واعف عنا،
اے ہمارے پروردگار ہم سے درگزر فرمائیے، واغفر لنا ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، انت آپ ہی مولانا ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے کارساز ہیں، فانصرنا ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف، اے اللہ کافروں کے خلاف، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ بس جی ہاں تک الحمدللہ ہماری قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی۔